بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ، حکم سلطانی ہے۔ حاکموں کے لیے یہ پانچواں حکم ہے، حکومت کے لیے پانچواں حکم قتل کے بارے میں۔ قتل کی جو ہے صورتیں بیان فرمائی، دو صورتیں ہیں قتل کی، ایک ہے قتل خطا اور ایک ہے قتل عمد۔ قتل خطا کہتے ہیں غلطی سے ہونے والے قتل کو، اور قتل عمد کا مطلب ہے جان بوجھ کر قتل کرنا۔ یہاں پہ جیسے ہم نے پہلے پڑھا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، مومن کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ کسی مومن کو قتل کرے، ہاں غلطی سے قتل ہو سکتا ہے۔ اور قیامت کی نشانی ہے کہ قتل و غارت جو ہے وہ بڑھ جائے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قتل کرنے والا نہیں جانے گا، سمجھے گا کہ اس نے کیوں قتل کیا، نہیں جانتا ہوگا کہ اس نے کیوں قتل کیا، اور مقتول بھی یہ نہیں جانتا ہوگا کہ وہ کیوں قتل کیا گیا۔ یعنی دنگا فساد اتنا بڑھ جائے گا کہ قاتل کو بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ اس نے اتنے لوگ یا کسی ایک کو بھی کیسے مار دیا، اور مقتول جو ہے وہ بھی نہیں جانے گا کہ اس کا کیا قصور تھا جو اس کو قتل کر دیا گیا۔ تو اس لیے ان احکامات کو بڑے غور سے پڑھنا چاہیے اور ان کو بڑے سنجیدہ لینا چاہیے۔ جس سے قتل غلطی سے ہو جائے اس کی تو کچھ صورتیں ہیں معافی کی، لیکن ومن قتل خطأ مؤمنا ومن یقتل مؤمنا متعمدا، آگے ہم نے پڑھا ہے جو شخص جان کے قتل کرے گا تو فجزاؤہ جہنم، اس کی سیدھی سی سزا جہنم ہے۔ تو اس کی ڈیٹیل بھی ہم پڑھ لیتے۔ پہلے صورت ہے غلطی سے قتل کی، کہ اگر کسی سے غلطی سے قتل ہو جائے تو اس میں تین صورتیں بنتی ہیں۔ پہلی صورت کیا ہے؟ ومن قتل مؤمنا خطأ، جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے، فتحریر رقبۃ مؤمنۃ، تو وہ ایک ایمان والا غلام آزاد کرے گا، ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ، اور ساتھ میں مقتول کے جو وارث ہیں ان کو خون بہا بھی ادا کرے گا۔ اب ایک چیز جو ہے اس میں سے اللہ کا حق ہے اور ایک بندوں کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حق وہاں پہ بنتا ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا بندہ جو ہے وہ قتل ہو گیا اس کی وجہ سے، اور بندوں کا حق تب بنتا ہے جب وہ قتل ہونے والا مومن ہو، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ایمان والے کو قتل کرنا جو ہے وہ جائز نہیں۔ کافر کو بہرحال جنگ کی صورت میں یا کسی صورت میں قتل کرنا جو ہے وہ اس سے حق نہیں مارا جاتا، اس کے اوپر بوجھ نہیں آتا۔ کافر جو ہے وہ اللہ کا بندہ نہیں ہوتا نا، تو اس لیے اس کو وہ اپنے آپ کو خود اللہ تعالیٰ کی بندگی سے نکال لیتا ہے، تو اس کو قتل کرنے سے اللہ تعالیٰ کا حق نہیں بنتا۔ تو جو گھر والے ہیں، جو اس کی فیملی ہے، ان کا حق بہرحال بنتا ہے، چاہے وہ کافر ہو یا مسلمان ہو، دونوں صورتوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کسی سے قتل ہو جائے غلطی سے اور جو مقتول ہے وہ ایمان والا ہو، تو پھر کیا کرنا ہے؟ ایک غلام آزاد کرنا ہے اور اس کے گھر والوں کو خون بہا بھی دینا ہے۔ خون بہا جو ہے وہ 100 اونٹ مقرر ہوا تھا، 100 اونٹ کی قیمت، اور جو غلام آزاد کرنے کی صورت ہے وہ اب ختم ہو چکی ہے، تو اس کے لیے آخر میں جو حکم آیا فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، پھر یہ اس کے لیے طریقہ ہے کہ کسی سے قتل ہو جائے غلطی سے تو 2 مہینے لگاتار روزے رکھے، اور 2 مہینوں میں سے اگر کہیں پہ بھی جا کے ایک روزہ مس ہو گیا تو دوبارہ پہلے دن سے شروع کرے گا۔ تو رمضان میں تو 1 مہینہ رکھتے ہیں، تو اب اس نے قتل کی جو سزا کے طور پہ، یعنی اس نے فدیہ کے طور پہ جو روزے رکھنے ہیں وہ 2 مہینے لگاتار رکھنے ہیں۔ تو پہلی صورت یہ ہے کہ ایمان والا جو ہے وہ فوت ہو گیا، اس کے ہاتھوں قتل ہو گیا، تو ایک غلام آزاد کرے اور خون بہا جو ہے مقتول کے وارثوں کو دے، الا ان یصدقوا، ہاں اگر وہ معاف کر دیں تو پھر دینے کی ضرورت نہیں، پھر یہ خون بہا دینے سے بچ سکتا ہے۔
فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ۔ اچھا، پہلی صورت جو ہم نے پڑھی 7 مثال سے بھی سمجھتے جاتے، پہلی صورت ایسے ہے جیسے پاکستان کے اندر رہتے ہوئے کسی سے کوئی پاکستانی جو ہے وہ غلطی سے مارا جاتا ہے۔ غلطی سے کیسے ہو سکتا ہے؟ ایکسیڈنٹ ہو گیا، ایکسیڈنٹ میں اس کی غلطی تھی اور کوئی بندہ جو ہے وہ مارا گیا، یا پھر ہتھیار کی صفائی کے وقت ہتھیار صاف کرتے کرتے گولی چل گئی، یا کسی بھی طرح غیر ارادی طور پہ کسی ایسی چیز کے ساتھ جس سے بندہ قتل نہیں ہو سکتا عموماً، اس چیز کے استعمال سے بندہ قتل ہو گیا، یعنی یہ نہیں جانتا تھا، جیسے سمجھے کہ لاٹھی وغیرہ سے بندہ قتل نہیں ہوتا عموماً، اگر اس نے کسی کو لاٹھی ماری اور بندہ مر گیا، اس کی کسی ایسی جگہ لگا کہ اس کی جان نکل گئی، تو یہ بھی جو ہے قتل عمد کی قتل خطا میں آتا ہے کہ اس سے غلطی سے قتل ہو گیا، اگرچہ وہ قتل کے ارادے سے اس نے نہیں ماری۔ تو اس طرح کی صورتوں میں اگر کوئی پاکستان کے اندر رہتے ہوئے پاکستان کا ہی مسلمان بندہ اس سے مارا جاتا ہے تو پھر وہ اس نے 2 چیزیں کرنی ہیں، غلام بھی آزاد کرنا ہے اور 2 مہینے لگاتار روزے غلام کی جگہ پہ 2 مہینے لگاتار روزے رکھنے ہیں، اور جو دوسرا ہے وہ قاتل مقتول کے وارثوں کو خون بہا دینا ہے۔ اور دوسری صورت کیا ہے؟ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ۔ اگر مقتول ایسی قوم سے ہے جو تمہاری دشمن ہے لیکن مقتول خود مومن ہے، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تو پھر صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اللہ کا حق اس طرح ہے کہ وہ ایک غلام آزاد کرے گا۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہمارا دشمن ملک ہو، مثال کے طور پہ انڈیا لے لیں، انڈیا میں سے کوئی مسلمان قتل ہو جائے کسی کے ہاتھوں، انڈیا کا کوئی مسلمان کسی مسلمان کے ہاتھوں قتل ہو جائے، تو پھر کیا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ ہمارا دشمن ملک ہے، اس کے ساتھ تو ویسے بھی ہماری جنگ کا ہی وہ ہے سین، کوئی معاہدہ وغیرہ نہیں ہے جنگ بندی کا، تو وہاں کا کوئی مسلمان اگر قتل ہو گیا تو اب اس ملک کو فدیہ دینے کی جو ہے کہ ہم پابند نہیں ہیں، صرف ہم نے اللہ کا حق جو مارا گیا ہے وہ ادا کرنا ہے، اور وہ ہے غلام کی آزادی، اور غلام آزاد اب آج کل نہیں کر سکتے، تو اس کے لیے 2 مہینے لگاتار روزے رکھنے ہیں۔ دیکھیے ایک بندہ اللہ تعالیٰ کا قتل ہوتا ہے نا، تو پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنی پیارا فدیہ رکھا ہے کہ اس کا ہی ایک بندہ جو ہے آزاد کرے، ایمان والا، ساتھ یہ بھی شرط ہے کہ غلام جو ہے وہ ایمان والا ہونا چاہیے۔ اچھا، تیسری صورت ہے وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ۔ اگر ایسا شخص قتل ہو گیا ہے جو اس قوم کا ہے جن کے ساتھ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان جنگ نہ کرنے کا عہد ہے، فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، تو پھر خون بہا بھی دینا پڑے گا، وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، اور ایک گردن بھی آزاد کرنی پڑے گی، غلام بھی آزاد کرنا پڑے گا، یعنی دونوں صورتیں ہوں گی، کیونکہ معاہدہ تھا۔ مثلا اس کے لیے آپ سمجھیں کہ جیسے چائنا ہے، چائنا کا کوئی بندہ کسی سے مارا جاتا ہے تو ان کے ساتھ جنگ نہ کرنے کا عہد ہے ہمارا، اور اگر اس معاہدے کی وجہ سے چونکہ ہم ان کا بندہ نہیں مار سکتے کوئی، تو اگر کسی سے کوئی چائنا کا بندہ مثال کے طور پہ مارا جاتا ہے تو پھر اس کے لیے دونوں چیزیں کرنی ہوں گی، خون بہا بھی چائنا کو دینا پڑے گا اس لیے کہ ہم نے معاہدہ کر رکھا تھا، اور وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، اللہ تعالیٰ کا حق بھی ادا کرنا ہوگا کیونکہ اللہ کا بندہ مارا گیا ہے، اور اس کے لیے جو ہے غلام آزاد کرنا ہے ایمان والا۔ اور فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، جو شخص غلام آزاد کرنے کی طاقت نہ رکھے تو وہ 2 مہینے لگاتار روزے رکھے۔ یہ بات ہے آج کل غلام کا سسٹم ختم ہو چکا ہے، تو اس وجہ سے 2 مہینے لگاتار روزے ہی رکھنے ہوں گے۔ توبۃ من اللہ، یہ ہے توبہ کی صورت اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کیونکہ غلطی سے بھی قتل کر دینا کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے بہرحال۔ اور وکان اللہ علیما حکیما، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، حکمت والے ہیں، علم والے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کس حکم کا کیا کس کام کے لیے کیا حکم دینا ہے۔
اور دوسری صورت ومن قتل مؤمنا متعمدن، جو شخص کسی کو جان بوجھ کر قتل کر دے، فجزاؤہ جہنم، اس کی سیدھی سی سزا جہنم ہے، خالدن فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اور اس کا اللہ تعالیٰ کا غضب ہوگا اس پر، لعنہ، اور اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی اس پر، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو یہ سمپل سا بالکل آنسر ہے اس شخص کے لیے جس نے جان بوجھ کے قتل کیا۔ تو جان بوجھ کے قتل جو ہے وہ کتنے سارے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے، ظالم بننے سے بھی اور مظلوم بننے سے بھی اللہ تعالیٰ بچائے، نہ کوئی ہمارے ساتھ ظلم کر سکے نہ ہم کسی کے ساتھ ظلم کر سکے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے۔ تو جان بوجھ کر قتل آج کل جو ہے بہت ہی عرصے سے، جب سے دنیا دیکھی ہے تب سے ہی پتہ چلتا ہے کہ جان بوجھ کے قتل کیے جاتے ہیں لوگ۔ تو مسلمان کے ہاتھوں بھی اگر جان بوجھ کر کوئی مسلمان قتل ہو جاتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کو پرواہ نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہے، وہ کیا چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمانے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میں دوزخ میں ڈال دوں گا، اور اللہ کا غضب اور اللہ کی لعنت اس پر برستی رہے گی، کیونکہ اس نے اللہ کے بندے کو مارا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کتنی عزت ہے ایک انسان کی اللہ تعالیٰ کی نظر میں، اور کتنی وقت ہے اللہ کی نظر میں، اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ جیسے ایک ماں ہے وہ معاف نہیں کرتی نا، ماں کے بچے کو مار دیا جائے تو ماں معاف نہیں کرتی، وہ یہ کہتی ہے کہ جب تک قاتل جو ہے اس کو سولی پہ نہیں لٹکایا جائے گا میرے دل کو سکون نہیں ملے گا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ جب تک اس قاتل کو سزا نہیں ملے گی اس کے لیے کسی قسم کی معافی نہیں ہے، اور دنیا میں بھی سزا پھر آخرت میں بھی سزا۔ ہاں، ایک صورت آخرت کی سزا سے بچنے کے لیے یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑاتا رہے ساری زندگی، باقی کی ساری زندگی اپنے اس فعل پر پشیمان رہے اور اللہ سے معافیاں مانگتا رہے اور درگزر کا طلبگار رہے، تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں، کیونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ شرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف فرما دیں گے۔ تو اگر وہ معافی مانگتا رہے گا، معافی مانگ لے گا، تو اس کو آخرت کی سزا سے تو وہ بچ سکتا ہے، لیکن دنیا کی سزا یہی ہے کہ جان کے بدلے جان، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت، اور مرد کے بدلے مرد، یہ ساری چیزیں جو ہیں بالکل برابری کا قانون ہے اس معاملے میں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا، یہ جو ہے حکم سلطانی نمبر 6 ہے، یہاں سے نیا حکم شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والو، جب تم زمین میں سفر کرو تو پھر تحقیق کر لیا کرو، جو بھی واقعات تمہیں نظر آئے پیش آتے ہوئے ان کی تحقیق ضرور کر لیا کرو۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، اور جو شخص بھی تمہیں سلام کرے یا تمہاری طرف صلح کا پیغام دے تو اس کو یہ مت کہا کرو کہ تو مسلمان نہیں ہے۔ تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی چاہتے ہو، فعند اللہ مغانم کثیرہ، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے پاس بہت زیادہ مال غنیمت ہے۔ تو اس کا جو شان نزول ہے، 2 واقعات ہیں اس کے بارے میں آپ کو سناتی ہوں احادیث مبارکہ سے۔ جی، پہلی حدیث مبارکہ ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، فرماتے ہیں کہ بنو سلیم کا ایک آدمی صحابہ کی ایک جماعت کے پاس سے گزرا، اس حال میں کہ اس کے ساتھ اس کی بکریاں تھیں، پس اس نے صحابہ کو سلام کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے کہا، اس شخص نے تمہیں سلام اس لیے کیا تاکہ وہ پناہ حاصل کرے، وہ تم سے یعنی تمہاری تلوار سے بچنے کے لیے تمہیں سلام کرتا ہے۔ پس وہ اٹھے اور اسے قتل کر دیا اور اس کی بکریاں لے لیں۔ پس جب وہ بکریوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے تو یہ آیت نازل ہوئی۔ اور دوسری حدیث مبارکہ مسلم شریف کی ہے،
حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، انہوں نے ایک شخص کو لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد قتل کر دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اس کو کلمہ پڑھنے کے باوجود قتل کر دیا۔ حضرت اسامہ نے عرض کیا اس نے تلوار کے خوف سے کلمہ پڑھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس کیا تم نے اس کا دل نہیں چیرا کہ تم جانتے کہ اس نے دل سے کلمہ پڑھا ہے یا نہیں؟ یعنی اس میں نیت کی بات چل رہی ہے۔ اس کی تشریح انہوں نے لکھی ہے، آیت پاک سے اور اس کے شان نزول کی دونوں روایتوں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ ایمان کے معاملہ میں انتہائی احتیاط چاہیے اور ظاہر پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ قلبی کیفیت کا کوئی ادراک نہیں کر سکتا۔ بس اگر ایمان کی کوئی قولی یا فعلی علامت پائی جائے تو اس کا اعتبار کر کے اس پر اسلام کے احکام جاری کرنے چاہیے، کفر والا معاملہ اس کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ دو واقعات ہم نے پڑھ لیے ہیں، ایک حضرت اسامہ کا کہ انہوں نے جب ایک شخص کو سامنے دیکھا اور اس کو قتل کرنے کے ارادے سے اٹھے تو اس نے فٹافٹ کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، یعنی اس نے بتایا کہ میں مسلمان ہوں، جبکہ اس کے باوجود حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قتل کر دیا اور یہی سوچا کہ یقیناً یہ مجھ سے بچنے کے لیے اور مجھے دھوکہ دینے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے۔ اور اوپر والا واقعہ جو ہم نے پڑھا ہے حضرت ابن عباس سے جو روایت ہے کہ ایک آدمی اپنی بکریاں لے کے جا رہا تھا اور صحابہ نے اس کو قتل کر دیا کیونکہ وہ کافر اس کو سمجھ رہے تھے، حالانکہ اس نے سلام کیا ان کو، تو انہوں نے سمجھا کہ یہ سلام اس لیے کر رہا ہے تاکہ ہماری تلواروں سے بچ جائے، تو یہ اس کی نیت جو تھی اس کے اوپر شک کیا۔ تو چونکہ ابتدائی اسلام تھا اور احکامات ابھی نازل ہو رہے تھے، تو اس لیے پہلی جو غلطی ہوتی ہے بغیر حکم نازل ہوئے وہ غلطی نہیں ہوتی، اس وقت ابھی اس طرح کا کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا، تو اس لیے صحابہ کرام سے یہ دو واقعات سرزد ہو گئے، لیکن اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ریئیکشن اتنا سخت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے حضرت اسامہ کو فرمایا کہ تو نے اس کا دل ہی چیر کے دیکھ لینا تھا، اگر تجھے یقین نہیں آیا کہ اس نے کلمہ دل سے پڑھا ہے، تو یہ ڈانٹ والا جملہ ہے اور بہت سختی والا جملہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ناراضگی کا اظہار فرمایا اس بات پہ کہ ایک شخص نے کلمہ بھی پڑھا اور آپ نے اس کو قتل کر دیا۔ تو یہ آیات اس موقع پہ نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والو جب تم سفر کے لیے زمین میں نکلو تو جو بھی واقعہ پیش آئے اس کی چھان بین کر لیا کرو۔ اب جس شخص نے سلام کیا یا صلح کا پیغام دیا اس کو پاس بٹھا کے پوچھنا چاہیے تھا، بات چیت کرنی چاہیے تھی، اور بات چیت کرنے سے اندازہ ہو جاتا کہ یہ ڈر سے کر رہا ہے یا واقعی مسلمان ہے۔ اور اسی طرح جس نے کلمہ پڑھا تھا حضرت اسامہ کو چاہیے تھا کہ وہ تلوار کو روک دیتے اور اس سے پوچھتے، اس سے بات چیت کرتے، اس سے پوچھتے کہ تم کب مسلمان ہوئے، اس طرح کی بات کر کے تحقیق کر لیتے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مت کہو اس شخص کو جو تمہیں سلام کرے کہ تو مومن نہیں ہے، تو ڈر کی وجہ سے ہمیں سلام کر رہا ہے، ہم سے صلح کرنا چاہ رہا ہے، تو ایمان والا نہیں ہے، کیونکہ تب تغون عرض الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی چاہتے ہو، دنیا کا سامان چاہتے ہو، یعنی اس کے پاس جو اس کی بکریاں تھیں وہ مال غنیمت کے طور پہ صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے تھے، کیونکہ اسلام جو تھا غربت کی حالت میں ہی وجود میں آیا، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہجرت جب آپ نے کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا بھی اور آپ کا بھی سب کچھ مکہ کے اندر رہ گیا اور آپ خالی ہاتھ مدینہ گئے تھے، تو اس وقت ایسی صورتحال تھی کہ مال کی تنگی تھی اور رزق کی تنگی تھی، تو اس طرح مال غنیمت کی صورت میں ہی جو کچھ آتا تھا اس کو اس سے فائدہ اٹھایا جاتا تھا اور کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دنیا کے سامان کے لیے اس طرح کر رہے ہو فَإِنَّ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے پاس بہت زیادہ مال غنیمت ہے۔ اللہ اکبر۔ بعد میں اتنا مال غنیمت ہوا کہ کیسر و کسرا کے عراق اور ایران کو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا تو ان کے جو بادشاہ تھے ان کی وہ شاہی لباس عرب کے بدوؤں کو اللہ تعالیٰ نے پہنائے، سبحان اللہ۔
وہ لوگ جنہوں نے کبھی یہ شاہی لباس نہیں دیکھے تھے، عرب کے اندر رہتے تھے اور گاؤں کے اندر رہتے تھے، لیکن اسلام نے ان کو ایسی شان بخشی کہ عراق اور ایران کے بادشاہوں کے لباس جن کے اندر سونے سے کام ہوا تھا اور جواہرات جڑے ہوئے تھے، وہ لباس اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو دے دیے۔ اور اسی طرح ایک قالین کا بڑا تذکرہ تاریخ میں ملتا ہے۔ ایسے ایسے قالین تھے کہ ان کے اندر جواہرات جڑے ہوئے ہوتے تھے، اور ایک ایک نگینہ جو ہے وہ بہت قیمتی ہوتا تھا، آج کے حساب سے کروڑوں کا وہ ہوتا تھا ایک ایک نگینہ۔ تو اس طرح کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ، اتنی کثرت سے پھر بعد میں عطا کی۔ اور یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دنیا کے سامان کی خاطر اس طرح نہ کرو، اللہ تعالیٰ کے پاس بہت زیادہ مال غنیمت ہے۔ تو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ اس وقت حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس لیے یہ غلطی ہوئی۔ حکم نازل ہونے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے زیادہ باعمل کوئی پیدا ہی نہیں ہونا۔ آپ سے زیادہ ہر اللہ کے حکم کو ماننے میں کوئی بھی انسان تیزی نہیں کرتا جتنا صحابہ نے تیزی سے عمل کیا۔ اچھا جی، کذالک کنتم، پھر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تم بھی اسی طرح تھے، من قبل، اس سے پہلے، فمن اللہ علیکم، پھر اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان فرمایا، یعنی تم بھی اسی طرح صرف کلمہ پڑھ کے ہی دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ہو۔ پہلے تم کافر تھے، پھر تم نے کلمہ پڑھا اور تم مسلمان ہو گئے، اور تمہارے کلمہ پہ سب نے اعتبار کر لیا تھا کہ ٹھیک ہے اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو اس نے دل سے پڑھا ہے، کسی نے یہ نہیں کہا تھا کہ اس کی نیت خراب ہے۔ تو اس لیے تمہیں بھی یہی رویہ دوسروں کے ساتھ کرنا چاہیے، کیونکہ ایمان جو ہے کسی کے ایمان کا لیول کوئی بھی نہیں چیک کر سکتا، یہ دل کا معاملہ ہے اور دل کے اندر ہی پوشیدہ رہتا ہے۔ کسی کی باتوں سے، کسی کے عمل سے، کسی کی ظاہری حالت سے آپ اس کے ایمان کے لیول کو نہیں دیکھ سکتے کہ وہ کہاں تک ہے۔ پھر فرمایا فتبینوا، تحقیق کر لیا کرو معاملہ کی، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خبردار ہے ان اعمال سے جو تم کرتے ہو۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون، اسی ضمن میں یہ چونکہ جہاد کا اور تذکرہ ہو رہا تھا قتل و غارت کے معاملے میں کہ کس صورت میں قتل کیا جا سکتا ہے کس میں نہیں، تو ایمان والے مجاہدین کے لیے خوشخبری اللہ تعالیٰ نے دی اور جہاد کی ترغیب دی۔ فرمایا کہ جو گھروں میں بیٹھے ہوئے مومن ہیں اور جو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ، یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ گھر میں بیٹھا مومن ایک عام سا مومن ہے، لیکن جو اللہ کی راہ میں اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اور اپنے ہاتھ کی کمائی، اپنی محنت کی کمائی ساتھ لے کر نکلتا ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، ان کے درجات اور ان کے درجات ایک جیسے تو نہیں ہو سکتے نا، جو گھر میں آرام سے امن کی زندگی گزار رہے۔ فضل اللہ غیر اولی ضرر کا مطلب ہے کہ سوائے تکلیف والوں کے، اگر کوئی بیمار ہے، کوئی تکلیف میں ہے، کوئی معذور ہے، بوڑھا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ اس کی نیت کے حساب سے اجر دیں گے، اس کا صلہ دیں گے۔ یعنی اگر وہ بیمار ہے لیکن وہ پسند کرتا ہے کہ وہ بھی جا سکتا جہاد میں، کاش اس کے پاس طاقت ہوتی، یا کاش کہ اس کے پاس مال کی وسعت ہوتی تو وہ ضرور جاتا۔ اس طرح کہ اگر کسی کو پرابلمز ہیں کوئی، تو اس کے پرابلمز کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو اس کی نیت کے مطابق اجر دیں گے۔ اگر اس کے دل میں حسرت ہوگی جہاد کی تو اللہ تعالیٰ اس کو ان مجاہدین جتنا درجہ دے دیں گے۔ اور اگر وہ شکر کر رہا ہوگا کہ شکر ہے میرے پاس مال نہیں ہے، شکر ہے میرے پاس صحت نہیں ہے، کہ میں اگر صحت مند ہوتا یا دولت مند ہوتا تو مجھے بھی جہاد کے لیے جانا پڑتا، تو پھر اس کے اس بچنے کی وجہ سے اس کو اجر نہ ملتا۔ تو یہ اس کے ساتھ نیت کے مطابق ہی معاملہ ہوگا۔ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والے مجاہدین کو گھروں میں بیٹھ رہنے والے لوگوں پر درجات میں فضیلت دی ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور ہر ایک کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا اچھا وعدہ ہے، جنت کا وعدہ ہے۔ ایسا نہیں کہ گھر والے جو ہیں، جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ایمان والے ہیں، وہ بالکل کسی کیٹیگری میں نہیں آتے، ایسا نہیں ہے۔
ان کے بھی درجات ہیں اللہ کے ہاں، ہر ایک کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا اچھا وعدہ ہے۔ وفضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما، لیکن مجاہدین کو گھروں میں بیٹھ رہنے والوں پر اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم کی صورت میں فضیلت عطا فرمائی ہے۔ درجات منہ و مغفرت و رحمہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے درجات ہیں اور مغفرت ہے اور رحمت ہے۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے رحم فرمانے والے ہیں۔ بے شک رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، صدق اللہ العظیم۔